بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ رحمان میں 4 عجیب حقائق جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورہ رحمان عروس القرآن ہے، یعنی سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں اور اس کو زیور پہناتے ہیں، یعنی آپ دلہن کو جس طریقے سے سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے جسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا درو بست اس کا اپنا ایک سر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کراہیں انتہائی خوبصورت اور مصر کے کراہ انتہائی دل پسند ہیں۔ جس طرح قرآن کے کراہ کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، شیخ محمود خلیل خسری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا یعنی میوزک اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو اچھی سے اچھی سر کے ساتھ پڑھو۔ جو قرآن کو بہتر انداز میں اچھے سے اچھی آواز میں خوشحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قرات بہت پسند آئی، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کا گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک کمرہ ایک حجرہ ایسے ہی تو گھر تھے۔ صحابہ کے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد لہ داؤدی مشہور ہیں کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے، 7 اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہد عطا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ سنتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ ساز ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن لفظی یہ سورہ رحمان میں اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہیں، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے اونچی چیز ہے، پہلی آیات ہے، رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے رحمت خداوندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص جنت میں مجرو اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس صحابی نے بڑی ہمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رحمت خداوندی کی ضرورت مند ہوں تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی معنی نہیں ہے جس سے اللہ کے دو نام بنتے ہوں، لیکن یہ معنی ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائیں گی، مستقل ہوں گی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان میں وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو۔ ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے۔ رحمان تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے اگلی آیات پر۔ رحمان نے قرآن سکھایا، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھنے چاہیے۔ آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم بھی اللہ نے دیا۔ وہ علم اعظم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اصل میں یہ اسی کا ظہور ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اور جو دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیے؟ اللہ نے ہی دیے۔ مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے، لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن کو پیدا فرمایا۔ اب اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا، آسمان کس نے پیدا کیے، زمین، فرشتے کس نے پیدا کیے، یعنی خلق الانسان، اس کی تمام مخلوقات میں اس کی تخلیق کی معراج، اس کی تحقیق یعنی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود و ملائک بنا ہے تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی ہے۔ علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان کا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کومنٹ باکس میں ایک لائن اللہ کی ذات پاک کے لیے لازمی ٹائپ کریں۔